بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ دل زخمی ہو تو مرہم لگانے والا مل ہی جاتا ہے۔ لاہور میں ہر وقت چہل قدمی ہی رہتی ہے۔ موسم کیسا بھی ہو، لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ اکثر اپنی فیملیز کے ساتھ پارکوں میں شام کے وقت چہل قدمی کے لیے آتے ہیں۔ اسی میں وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس خوبصورت پارک کی نرم گھاس پر دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہے تھے، ساتھ ارد گرد دیکھتے اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے ارد گرد بہت سے بچے آپس میں کھیل رہے تھے، کچھ رو رہے تھے تو ان کی مائیں انہیں چپ کروا رہی تھیں۔ کچھ مختلف کپلز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک دن ہمارے بھی بچے ہوں گے، ہم انہیں یہیں لائیں گے، ان کو ایسے چپ کروائیں گے اور کھلائیں گے۔ اس لڑکے نے ارد گرد بچوں کی طرف دیکھتے اپنے ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھ کر کہا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ دونوں روز شام عصر کے بعد یہاں چہل قدمی کرتے اور دیر تک گفتگو کرتے۔ ان کے اس تعلق کو 1 سال کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر لڑکی کو لگنے لگا جیسے وہ اس سے اکتا گیا ہو، مختصر بات کرتا اور اس میں بھی مختصر جواب دیتا۔ اسے لگتا جیسے خود ہی وہ فضول بول رہی ہو۔ پھر وہ جو سارا دن باتیں کرتے نہ تھکتا، دن میں 1 بار بات بھی مشکل سے کرتا۔ لڑکی بہت زیادہ افسردہ ہو گئی کہ جانے کیا وجہ تھی۔ ایک دن لڑکی یعنی ماریا گارڈن میں بیٹھی تھی کہ اس کو احمد کا فون آیا۔ اس نے پرجوش سا فون اٹھایا کیونکہ تقریباً 1 مہینے بعد اس نے خود کال کی تھی، ورنہ وہی کال کرتی تھی۔ ماریا نے فون اٹھاتے ہی اس کا حال احوال دریافت کیا تو احمد نے تھوڑی سی بات کی اور اصل بات پر آیا۔ ماریا، آج شام مجھے پارک میں ملنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ احمد کا لہجہ روکھا سا تھا، مگر محبوب سے جب بے انتہا محبت ہو تو اس کا لہجہ بھی محبت بھرا لگتا ہے۔ اس لڑکی نے جلدی سے حامی بھری۔ آخر کو اتنی دیر بعد جو ملنا تھا، وہ اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ٹھیک 5 بجے وہ اسی پارک میں پہنچی تھی جہاں اب دھوپ کے سائے لہرا رہے تھے۔ لڑکی بینچ پر بیٹھی مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 20 منٹ گزر گئے مگر ماریا کو احمد نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھا تو وہ اس کی بات یاد کر کے مسکرا دی۔ اتنے میں احمد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ ماریا پرجوش سا اٹھی، تیز قدم اس کی جانب بڑھانے لگی، مگر اسے لگا کہ ہمیشہ کی طرح آج احمد کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ خیر، اس نے اس بات کو جھٹکا اور اس کے پاس پہنچ کر حال احوال دریافت کیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں تڑپ تھی، وہ اپنے محبوب کو دیکھتے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، آنکھوں کو سکون سا بخش رہی تھی۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ احمد مسلسل اس لڑکی کو خود کی طرف تکتا پا کر اکتا کر بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سرشار ہو گئی، مگر جب احمد بولنے لگا تو یہ اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں جانتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتی ہو، وہ ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اور تم، وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی۔ یقیناً وہ اس کے منہ سے بھی ہمیشہ کی طرح اظہار محبت سننا چاہتی تھی۔ احمد گہرا سانس بھرتے بولا، میں بھی کرتا تھا محبت۔ اس کے لفظ تھا پر ماریا کی سانسیں رکیں، اس کا دل تھم سا گیا، الفاظ ختم ہو گئے، وہ یکدم مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کے لفظ تھا کا کیا مطلب تھا؟ ماریا تڑپ کر بولی۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو وہ اس کو باور کروانا چاہتا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے لائق نہیں، تم بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو، تمہیں کوئی اور مل جائے گا۔ یہ الفاظ تھے یہ خنجر جو ماریا کا سینہ چیر رہے تھے۔ اس کے الفاظ سے ماریا کا دل چھلنی ہو گیا۔
تو پھر کون لائق ہے احمد، اور آپ کو کون ڈیزرو کرتا ہے؟ ماریا تڑپ کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی گال پر پھسل رہی تھی، پر وہ ظالم بے حس بے رحم، اسے ذرا فرق نہ پڑا۔ وہ خاموش ہوا، اس کے ہاتھ چھوڑے، اور پھر اس نے اپنے چھوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کوئی اور پسند ہے، احمد نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے گہرا سانس لیا، اسے اپنا سانس بند ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا تھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ ظالم یہ کہہ کر بنا اس کی حالت دیکھے وہاں سے چلا گیا، یہ دیکھے بنا کہ وہ خوش رہ بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور گہرے گہرے سانس لیتی رونے لگی۔ یا اللہ، بے اختیار اس نے پکارا تھا۔ روتے روتے وہ بینچ پر بیٹھی، اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ وہ اس کو پکارنا چاہتی تھی، اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر کیسے روکتی، کس حق سے روکتی؟ سب کچھ تو ختم کر گیا تھا وہ، اس کی روح، اس کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ ماریا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا دکھائی دینے لگا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر دیں اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ اس بے حس انسان کے لیے آنسو بہا رہی تھی جس نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کاش یہ آنسو اللہ کے لیے ہوتے تو وہ یوں نہ تڑپتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر جا کر آئینے میں اجڑی ہوئی حالت دیکھی۔ اب اسے سکون چاہیے تھا، سکون صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ سوجی ہوئی آنکھوں سے وہ واش روم گئی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ کیا تھا اس کی قسمت میں، کیا درد جدائی۔ یا اللہ، کوئی مرہم لگا دے اس زخمی دل کو۔ کاش یہ دل آپ کے لیے وقف کیا ہوتا تو آج یوں نہ روتی۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ جس کے سامنے رو رہی تھی، اس کا یہ رونا ضائع نہیں جانا تھا۔ اللہ تو کسی نہ کسی طرح انسان کو مرہم دے ہی دیتا ہے۔ اس رحیم رحمان کو تو پسند ہی یہی ہے کہ اس کے بندے اس سے مدد مانگیں، اس کے سامنے رونا۔ پھر وہ کریم اپنے بندوں کی آنکھ سے نکلے ہر آنسو پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، مگر محبت بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ ماریا روز پارک میں جاتی اور بینچ پر گھنٹوں بیٹھ کر اسی مری نقطے کو گھورتی۔ ایک روز یوں ہی وہ بینچ پر بیٹھی اپنے پسندیدہ مشغلے مطلب ایک جگہ کو گھورنے میں مصروف تھی کہ اس کو اپنے پاس کچھ فاصلے پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا تو ایک خوبصورت 25 سالہ لڑکا وہاں بیٹھا تھا، جو کہ ہر لحاظ سے آئیڈیل لگتا تھا۔ سب سے پرکشش اس کی آنکھیں اور اس کا گورا رنگ کسی کو بھی گھائل کر سکتا تھا۔ ماریا اس کا جیسے معائنہ کر رہی تھی، اس لڑکے نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہوش میں آئی اور چہرہ جھکا گئی۔ ارے بھائی، اتنی پیاری لڑکی اداس کیوں ہے؟ لڑکا اسے افسردہ دیکھ کر بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا۔ بات کی گویا تصدیق سر ہلا کر کی تھی۔ آپ کون؟ وہ لڑکی ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی تو نوجوان مسکرانے لگا اور بولا، بس ایک اجنبی ہی سمجھ لیں، یہی سمجھ لیں کہ خوبصورت لوگوں کو اداس نہیں دیکھ سکتا، ان کی اداسی دور کرنے آ جاتا ہوں۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماریا نے سر جھکا لیا۔ مجھے بتائیے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لڑکا اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا، آپ حل کر دیں گے؟ ماریا نے بے یقینی اور بیزاری سے پوچھا تو اس نے شانے اچکائے۔ شاید آپ کا مسئلہ محبت ہے، مگر نہیں، محبت کا مسئلہ نہیں، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی جس سے محبت کرے گی وہ تو خود قدموں میں آ کر گرے گا۔ خود ہی کہتا، اس کی سوچ کی نفی کرتا بولا تو ماریا نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو، کیا میں واقعی میں خوبصورت ہوں؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی، بالکل، آپ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہیں۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے بولا تو وہ چھیم سی گئی۔
مگر اس نے تو مجھے پھر بھی چھوڑ دیا، وہ افسردگی سے بولی۔ وہ شخص بدنصیب ہوگا جس نے ایسے گوہر نایاب کو چھوڑ دیا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا بول رہا تھا، آپ اداس مت ہوں، اگر اللہ بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتا ٹرانس کی کیفیت میں بولا، کیا سچ میں اللہ مجھے بہترین سے نوازے گا؟ وہ معصومیت سے بولی تو اس نے بمشکل اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ مغرب کی اذان اس کے کان میں پڑی تو وہ اٹھی تھی۔ کل آنا، میں یہیں ہوں گا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ محبت کے انکہے احساس کے تحت اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس جگہ پر وہ لڑکا نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ رات میں روتے روتے وہ جائے نماز پر سو گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جب کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اس شخص کی یاد نہیں آتی، مگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو جائے نماز پر پایا۔ اس نے اٹھ کر اے سی کی کولنگ کم کی اور بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ اس اجنبی سے باتیں کرنے لگی۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھی، تو پھر اس کے محبوب نے اسے کیوں چھوڑا؟ کیا اس کا حسن اسے متاثر نہیں کر سکا تھا؟ مگر شاید ماریا یہ نہیں جانتی تھی کہ سچی محبت کا رشتہ چہروں سے نہیں روح سے ہوتا ہے۔ روحیں جڑ جایا کرتی ہیں، مگر ایسی محبتیں صرف شادی کے بعد ہی نصیب ہوتی ہیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو اس اجنبی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ پھر اس کو اپنے سر پر نرم گرم لمس محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے سر کو سہلا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہیں، مگر نیند کا غلبہ ایسا آیا کہ آنکھیں کھولنا محال ہو گئیں۔ اس کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دل کے ہر گوشے میں سکون سا اتر آیا تھا۔ احمد کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کا دماغ پرسکون ہو گیا تھا۔ کچھ چیزیں، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مرہم بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ کتنا ہی چاہے گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگلے روز جب وہ پارک پہنچی تو وہ اجنبی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ماریا بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی جانب خاموشی تھی۔ لڑکے نے پہل کی اور بولا، محبت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ انسان کو اندر تک کھا جاتی ہے، یہ سزا ہوتی ہے ایک نامحرم سے محبت کی۔ ماریا مسلسل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ بھی بیٹھا رہا، پھر اٹھا تھا، شاید چلا گیا تھا۔ وہ اس کی ہچکیاں سن چکا تھا۔ شاید اس میں مزید سکت نہ تھی کہ اس کی ہچکیاں سن سکتا۔ اس کے جاتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی، یہاں تک کہ اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ کیوں اتنا رو رہی تھی، کیوں اتنا تڑپ رہی تھی؟ انسان کہتا ہے وہ پہلی محبت بھول نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنے رشتوں کو کیسے فراموش کرتا ہے جو اس کے دل کے پہلے بہت قریب ہوتے ہیں؟ کیسے گناہوں کا پتلا یہ انسان فراموش کر دیتا ہے ان رشتوں کو جنہوں نے اسے محبت کرنے کے قابل بنایا؟ حالانکہ وہ محبت تو ہر غرض سے پاک ہوتی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ خدا کے بعد یہی تو سچی محبت ہوتی ہے۔ پھر انسان کیسے بھول جاتا ہے اور ایک غیر کا روگ اپنے دل میں پال لیتا ہے۔ بہت سے لوگ پاس سے گزرتے اور ماریا کو روتے دیکھتے اور افسوس کرتے، کسی میں اس کا غم دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ قابل رحم لگنے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں کبھی کبھار اس قدر بلند ہو جاتی کہ پاس سے گزرنے والا شخص بآسانی سنتا۔ اس کا دل اس کے لیے تڑپ اٹھتا۔ آج بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات ہوئی، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی رات کی سیاہی کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے ارد گرد کی چیزوں سے ٹکرا رہے تھے جو کہ گرمی میں سکون بخش تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم، سینے پر ہاتھ باندھے باہر دیکھنے میں گم تھی کہ اسے اپنی سماعتوں سے اس اجنبی کی آواز ٹکراتی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔
وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی ابھی ایک محبت کا گھاؤ بھرا نہیں تھا کہ اسے دوسرے کا خیال ستانے لگا تھا۔ وہ ایک سے دھوکہ کھا چکی تھی تو کیا ایک اور دھوکے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی؟ یہ احساس ہی اسے ڈرا رہا تھا۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے صبری سے اس اجنبی کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے عصر کی نماز جلد پڑھی اور یہاں آ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر پھر وہ یہاں ایک نامحرم سے ملنے آ گئی۔ کچھ ہی انتظار کے بعد وہ اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نہ جانے کیا ہوا، مختصر سی باتیں کرنے کے بعد اس اجنبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے، چہرے پر پسینہ چھانے لگا۔ ماریا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھاما جو کہ برف کی مانند تھا اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ماریا ڈر کر بولی، کیا ہوا؟ اجنبی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھنے لگا کہ اس کا سر چکرایا اور واپس وہیں بیٹھ گیا۔ ماریا پریشان ہونے لگی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ ملنے لگی، مگر لڑکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ بولا، پریشان مت ہو۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان ایک انوکھا سا رشتہ آ گیا تھا، رشتہ ہمدردی کا اور احساس کا، جس کو دونوں ہی زبان اور الفاظ دینے سے قاصر تھے۔ نیند آج بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں اجنبی کا خیال آتا، اس کا لمس ابھی بھی اپنے کاندھے پر محسوس ہوتا۔ نہ جانے کب ماریا کی آنکھ لگ گئی۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ اس سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ اگلے دن نہ جانے کس کیفیت میں وہ اس سے ملنے جا پہنچی۔ اب تو لگتا تھا وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ نہ آیا تو امید ہار کر چہرہ جھکا گئی، مگر اس کو اپنے ساتھ کسی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ماریا کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف مڑی، اس کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی مسکرا کر اپنے بارے میں بتانے لگا۔ آج وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ ماریا نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انگارے کو چھوا ہو۔ ماریا نے یکدم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے ایسا بولنے پر اس نے پوچھا، کہاں؟ تو بولا، ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ جاتی تو شاید خوف سے بے ہوش ہو جاتی، مگر وہ تو اس کی محبت بھری باتوں میں کھو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو بیوی اگر کسی کی طرف دیکھے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس کی اس بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑ آئے تھے۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بولا، کیوں، کیا سمجھی؟ جنات کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، جن زادی صرف اسی کی ہوتی ہے۔ اس کی باتوں سے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈرانے لگا۔ گرجدار آواز میں بولا، جانتی ہو تم ایک جن زادے کی محبت ہو۔ اس کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جن زادہ، جن زادی، یہ کیا تھا؟ اس کے الفاظ جیسے ختم ہو گئے۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مگر اتنا خوفناک مذاق۔ وہ اس کو دھکا دیتی اٹھی۔ وہ بھی اٹھا اور اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ دیکھو، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ تم بھی تو غمزدہ تھی نا، میری محبت نے تمہیں سمیٹا۔ وہ غمزدہ سا بولا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ بنا اس کی مرضی کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ ایک اٹک کر بولی، کون ہو تم؟ وہ خاموش ہو گیا اور چہرہ جھکا لیا جیسے مجرم ہو۔ اس کے بعد نظر انداز کر کے بولا، جس بے حس انسان نے تمہیں چھوڑا، مجھے تم بہت دکھی لگیں، مجھے تم پر ترس آیا، میں نے تمہیں سمیٹنا چاہا اور پھر تمہارے پاس ایسے آیا۔ آخر میں اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ماریا کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے لگا جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑتا باہر آ جائے گا۔
اس کو اپنی دوست یاد آئی جس پر ایک جن عاشق ہوا تھا اور اس بیچاری کی جان لے کر چھوڑی تھی، مگر یہاں جن زادہ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، اسے لگا شاید وہ اسے بھی مار دے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ماریا پیچھے سے کسی چیز سے اٹکتی نیچے گری، سہمی نظروں سے اس کو دیکھا، نہ آنسو تھے نہ کچھ اور، سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں مت لے جاؤ۔ وہ اس کو دیکھ کر بولی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک جگہ پر پایا۔ جہاں اس نے آنکھیں مل کر جگہ کا جائزہ لیا تو وہ اس کا اپنا ہی کمرہ تھا۔ اس نے اپنے پھٹتے سر کو دبایا، اسے سب کچھ ایک جھٹکے سے یاد آ رہا تھا۔ وہ اٹھی، ارد گرد دیکھا اور سوچا کہیں وہ باتیں خواب تو نہیں۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ ایک کاغذ اس کو ڈریسنگ پر نظر آیا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا جہاں لکھا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن ہر خوشی ہر غم میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ یہ پڑھ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے گرا، مطلب وہ کوئی خواب نہیں حقیقت تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے ڈر نے آن گھیرا، کیا ہر چیز دھوکہ تھی؟ وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اسے آج سمجھ میں آ گیا تھا کہ محبتیں پانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا اٹھی کہ شاید اللہ نے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہو۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔